جناب شعیب صاحب کراچی، السلام علیکم. ہاں کہ ممنون ہے کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا. آپ نے پوچھا کہ مرید کیوں ہوا جاتا ہے، کیا مرید ہونا احادیث سے ثابت ہے؟ تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو آپ مرید نہ بھی کہیں تو آدمی اپنی زندگی کے نشیب و فراز کا مشورہ کسی عقل مند سے تو کرتا ہے، دینداری اختیار کرنے کے لیے کسی سے مدد تو لیتا ہے. تو اس لیے آدمی اپنی زندگی میں کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہر معاملے میں اس سے رہنمائی چاہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ مثال کے طور پر جب یہ کہا گیا کہ مرید ہو تو مرید یہی نہیں کہ کوئی ایسی آدمی جا رہا تو اس کے ہاتھ پہ مرید ہو جائیں، بلکہ مرید ہونے کے یعنی پیر کی شرائط یہ ہیں کہ وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، اور یہ کہ صاحب تقوی ہو، اور اتنا علم جانتا ہو ضرورت کے مطابق کہ کوئی مسئلہ اس سے پوچھا جائے حلال و حرام سے متعلق تو وہ از خود کتاب و سنت میں اسے تلاش کر لے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ اتصال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملے، وہ کامل شیخ. تو اپنی مذہبی تربیت کے لیے کسی آدمی کا انتخاب کر لینا اسی کو شیخ کہتے ہیں. تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، مرید ہو جانا، یہ یوں ہے کہ آدمی اپنے طور پر اقرار کرے کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا. اگر یہی اقرار کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے کرے کہ میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکات دوں گا، حج کروں گا وغیرہ وغیرہ، اس میں احساس ذمہ داری اور بڑھ جاتا ہے. اس لیے مرید ہونا چاہیے. اور مریدی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارے مشائخ ہیں ان کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. اب رہا یہ کہ کوئی آدمی اگر مرید نہ ہو تو اس میں شرم کوئی حرج بھی نہیں ہے، اگر اتنا بھی ہو تو بھی کافی ہے کہ کوئی آدمی عقیدتاً اور مشرباً یہ کہے کہ میں حضور غوث پاک کا ماننے والا ہوں یا خواجہ غریب نواز کا ماننے والا ہوں، تو یہ بھی ایک مرید ہونے ہی کے مترادف ہے. اور یہ نہیں کہ کہیں اس کی تلقین آئی ہو کہ ہر آدمی کو مرید ہونا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اضافی معاملہ ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ہی جواب سے آپ مطمئن